کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو گئے، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ایسی حالت ہوئی تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس ٹانگ پر 3 بار دم فرمایا تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَنَفَثَ فِيهِ 3 نفثات، نبی کریم نے 3 بار میری ٹانگ پر پھونک مار دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک یعنی اس وقت سے اب تک دوبارہ کبھی تکلیف میں گرفتار نہیں ہوا ہوں۔ تو اندازہ فرمائیں کہ یہ حدیث اصل اس بات کی کہ جو اکابرین بزرگان دین بچوں پہ کچھ کلام پڑھ کے دم کرتے ہیں، پانی پہ دم کرتے ہیں، مریض پر دم کیا جاتا ہے، تو معاذ اللہ یہ دم کرنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اور اس پھونک مبارکہ کی برکت آپ دیکھیے کہ کوئی دوا استعمال نہیں ہو رہی، کوئی پٹی نہیں لگائی جا رہی، کوئی اور لکڑی وغیرہ لگا کر اس گوشت کو اپنے مقام پر جمایا نہیں جا رہا، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پھونک مارتے ہیں اور پاؤں بالکل درست ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں آج تک مجھے دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ذرا سا غور فرمائیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پریشانی کو دور کرنا، یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ سبب کے ذریعے کسی کی مشکل دور کرنا، جیسے کوئی مریض آیا، میں نے دوائی دے دی تو دوا سے اس کا علاج ہو گیا، یہ ما تحت الاسباب مدد کرنا کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، جیسے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوائی، کوئی دنیاوی ذریعہ اور سبب استعمال نہیں فرمایا، 3 بار پھونک ماری پیر ٹھیک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان سے ما فوق الاسباب استمداد بھی شرعاً جائز ہے کہ ان سے یہ گزارش کی جائے۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کوئی اور شدید قسم کی آزمائش میں مبتلا ہے، تو ان سے بالکل دعا کروائی جا سکتی ہے، ان سے دم وغیرہ کروایا جا سکتا ہے کہ اس کی اصل حدیث پاک ہے۔ اس قسم کے نظریات معاذ اللہ کوئی نئے پیدا شدہ نہیں ہیں، ان کا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہیں کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی میں پلا رہے تھے، جو توحید کا صحیح تصور پیش فرما رہے تھے، وہ اللہ کے نبی دم فرما رہے ہیں، اور وہ موحدین صحابہ کرام علیہم رضوان جو شرک سے بالکل پاک و صاف تھے، وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیماری اور پریشانی کے دور کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کیا دے سکتے ہیں ان کے پاس، کیوں ہم جائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم میری ٹانگ کو ٹھیک کر دے، لیکن نبی کی بارگاہ میں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو بڑی دولت دی گئی ہے، ان کے ہاتھ میں بڑے خزانے ہیں، وہ اسباب کے ذریعے بھی پریشانی دور کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی سبب کے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، لیکن اللہ کی عطا سے پریشانیاں، بیماریاں، مشکلیں، آفات دور کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے جو شریعت پر عامل ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی کو بیان کر کے ان کے وسیلے سے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، شرعاً بالکل جائز۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا، بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ایک یہ بخاری کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیبی خبر عطا فرمائی، اور یہ غیبی خبر کا دینا بھی نبیوں کا معجزہ ہوا کرتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ اصل میں غزوہ موتا کا واقعہ ہے، اور یہ شام کا موتا شام کا ایک شہر ہے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہاں مسلمانوں کا ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جس میں 3000 مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے میں رومی تھے جو 1 لاکھ ہیں۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعاعات میں تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ یہ شام کے ایک شہر موتا کے اندر واقع ہوا، 3000 مسلمان اور 1 لاکھ رومی فوجی تھے۔ تو اب یہ مقابلہ شروع ہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، وہاں پہ معرکہ ہو رہا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5634 ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جابر اور حضرت ابن رواحہ کی موت کی خبر لوگوں کو سنائی۔ ان کی خبر آنے سے پہلے یہ فرمایا تھا، یعنی ابھی خبر پہنچی نہیں ہے مدینے میں، سرکار سب کو بیان کر رہے ہیں کہ اب جھنڈا زید نے لیا، وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، سرکار خبر دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا، یہاں تک کہ اب جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے۔ اللہ سیف اللہ لقب دیا آپ نے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور فتح ہوئی، 1,00,000 رومی شکست کھا گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فوج نے فتح حاصل کر لی۔ تو اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال پر نہ صرف واقف ہیں، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ بالکل اس طرح بیان کر رہے تھے جیسے آپ منظر آپ کے سامنے ہو اور آپ خبر دے رہے تھے۔ تو اس لیے یقینی سی بات ہے، ہم پہلے بھی اس پہ کلام کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات اور صفات سے نوازا ہے وہ کوئی عارضی نہیں تھی، اگر عارضی ہیں تو اس پہ دلیل پیش کی جائے، ہاں دائمی تھی اس پر دلیل موجود ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ تنزلی کی طرف مائل کبھی نہیں ہوئے، ہمیشہ ترقی کی طرف مائل ہوئے۔ تو جو اللہ کے نبی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے بعطائے الہی ہزاروں میل دور کا ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما کر اس کی غیبی خبر دے رہے ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج 1500 سال بعد، اور جب ان کی 1500 سال بعد کمالات میں کتنا اضافہ ہو چکے گا، اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ دور سے اپنے امتی کو ملاحظہ فرما کر اس کی خبر رکھ سکتے ہیں، لیکن بات آئے الہی، تو پھر اس عقیدے میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ بالکل درست عقیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5635 ہے، اور یہ غزوہ حنین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ غزوہ حنین میں جو ظاہر ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ حنین، یہ جو حنین قبیلہ تھا، یہ لوگ بڑے تیر انداز بہت زبردست تھے، تو جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے ایسی زبردست تیر اندازی کی کہ مسلمان گھبرا گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے، ایسا نہیں کہ بھاگ گئے تھے بلکہ پیچھے ہٹے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور آپ کی ہمت اور شجاعت بہت زیادہ تھی کہ سب پیچھے ہٹے اور سرکار آگے بڑھ رہے تھے۔